الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ لیسن نمبر 21 کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس لیسن 21 کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھ لیجئے تاکہ سابقہ جتنے بھی لیسنز ہیں، ان کے جتنے بھی رولز ہیں، جتنے بھی اصول و قواعد ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے اور آپ آنے والے ہر نئے لیسن کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، آپ وہاں پہ کلک کر کے تمام سابقہ لیسنز کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ سابقہ لیسن کی طرح آج لیسن نمبر 21 کے بھی ہم سب سے پہلے رولز کو پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ان رولز کے مطابق ہم لیسن 21 کو پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 21 ہے وقف۔ لیسن نمبر 21 کا جو نیم ہے وہ ہے وقف۔ آج ہم وقف کے متعلق پڑھیں گے کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 ہے، اور پوائنٹ نمبر 1 میں وقف کی ڈیفینیشن ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے وقف۔ تو وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ فار ایگزامپل، ہم کسی کلمے کو پڑھتے ہیں، کسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، تو جب ہم رکیں گے، یعنی کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ہے صادقین، اور اگر یہاں پہ ہم وقف کرتے ہیں یعنی کہ رکتے ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے صادقین۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا وقف، اب جب ہم وقف کریں گے تو ہم اپنا سانس کو بھی ختم کر دیں گے اور آواز کو بھی۔ تو اب ہم نے جب یہاں پہ یعنی کہ وقف کی اپنی آواز اور سانس دونوں کو جب ختم کریں گے تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو یہی ڈیفینیشن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی کہ جس کلمے پر ہم وقف کریں گے اس کلمے کے اینڈ پہ ہم اپنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ یعنی کہ کوئی بھی کلمہ ہو، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل یہاں پہ بتا دیتا ہوں، یہ صادقین ہے، اب لاسٹ والا اس کا جو حرف ہے وہ ہے نون، اور نون کے اوپر ہے زبر۔ اب ویسے تو یہ ہے صادقین، اگر ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو لاسٹ والی جو زبر ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح دو زیر ہو، پیش ہو، دو پیش ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو یہ کلمے کے اینڈ پہ ہوں گے تو وقف میں ہم ان کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ یہ حرکات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور جزم ان کی جگہ آ جائے گی، یعنی کہ عارضی جزم آ جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ اب یہاں پہ ہمیں دو زبر نہیں دی گئی، یعنی کہ یہاں پہ زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش تو ہیں لیکن یہاں پہ دو زبر نہیں دی گئی پوائنٹ نمبر 2 میں۔ تو پوائنٹ نمبر 3 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدلیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ فا کے اوپر دو زبر ہے، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ الفافن ہے۔ اب یعنی کہ یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو یہ دو زبر جو ہے ایک الف سے بدل کر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ الفافن نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہم دو زبر کو الف سے بدل دیں گے اور یہاں پہ یہ پڑھا جائے گا الفاف۔ اس طریقے سے دو زبر کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو اسے وقف میں ہاتھ ساکن سے بدل دیں۔ یہ گول تا کی بات ہو رہی ہے، دوسرے تا کی جو پڑا تا ہوتا ہے یعنی کہ جو با کی شکل میں ہوتا ہے یا سا کی شکل میں ہوتا ہے اس تا کی بات نہیں ہو رہی۔ اس یعنی کہ پوائنٹ میں گول تا کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ گول تا وقف کی صورت میں ہوگا تو پھر ہم اس کو ہا میں بدل دیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے قوتن، اب یہاں پہ گول تا ہے
اب یہ ہے قوتن، اب یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ قوہ، اب یہاں پہ یہ ہا بن جائے گی، یہ والی تا یعنی کہ گول تا جو ہے یہ یہاں پہ ہا بن جائے گا، اس کو ہا سے بدل دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم کلمے کے آخر میں گول تا کو خواہ کوئی بھی اس کے اوپر حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کہ کوئی بھی کلمہ ہے اس کے لاسٹ پہ کھڑا زبر ہوگا یا حروف مدہ ہوگا یا ساکن حرف، پہلے سے ہی ساکن ہے تو پھر تو وہ ویسے ہی چینج نہیں ہوگا، تو کھڑا زبر یا حروف مدہ ہوگا تو وہ نہیں بدلیں گے وقف کی صورت میں۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ ہے وَتَوَلَّا، اگر اسی کو ہم وقف کی صورت میں پڑھیں تو پھر بھی یہ اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، یعنی کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ یہاں پہ کھڑا زبر ہے اور یہاں پہ دیکھیں حروف مدہ ہے۔ اب قولی، اب یہ وقف کی صورت میں بھی ایسے پڑھا جائے گا اور ملانے کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، یعنی کہ یہ لاسٹ والا حرف پہلے سے ساکن ہے تو حروف مدہ وقف کی صورت میں لاسٹ والا جو حرف ہے وہ چینج نہیں ہوتا، یعنی کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی کہ جب ہم کسی حرف پر وقف کرتے ہیں، اس کی ایگزامپل لیسن میں نہیں ہے اس میں، تو میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مشدد حرف ہوتا ہے، یہ مشدد حرف اسے کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ اب اگر ہم مشدد حرف یعنی کہ تشدید والے حرف پر جب وقف کریں گے تو اس کی جو تشدید ہے اس کو تو ہم باقی رکھیں گے، لیکن اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کو ہم ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے نون قطنی، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو اس ڈیفینیشن کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا، اور اس کی ایگزامپل لیسن کے لاسٹ پہ ہمیں دی گئی ہیں، یہ 6 ایگزامپل اس کی پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو لیسن میں پڑھیں گے، جب پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو مزید اس کی اچھے انداز میں سمجھ آئے گی۔ تو آگے نون قطنی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ہجے کیسے کرنے ہیں، اسپیلنگ یعنی کہ کیسے کرنے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم لیسن میں کریں گے۔ آگے ہے علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درجہ ذیل ہے، یعنی کہ یہ علامات وقف جو ہیں آپ نے اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے، انہی کو ہم جب قرآن پاک پڑھیں گے تو انہی کے مطابق ہم قرآن پاک میں وقف کریں گے، یعنی کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ہم نے رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا، تو ان چیزوں، ان جتنی بھی علامات ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ میں گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ اس کلمے کے اینڈ پہ بھی گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، ادھر بھی بنا ہوا ہے، تو یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں یہ جب سرکل سا بنا ہوا یعنی کہ آئے گا تو پھر یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پہ ہم نے ٹھہرنا، یعنی کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ وقف لازم کی یعنی کہ میم، وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ، تو جہاں پہ بھی یہ لکھا ہوگا تو وہاں پہ ہمیں ضرور ٹھہرنا ہے، یعنی کہ ہم نے وہاں پہ وقف لازمی کرنا ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ اپنی آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے طوا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ یہاں پہ تو لازمی ہے، ضروری ہے، اور یہاں پہ بھی بہتر ہے، اچھی بات ہے کہ یہاں پہ وقف کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، انشاءاللہ لیسن میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ پھر بھی بتاؤں گا، تو فی الحال آپ کو اس کی ایگزامپل میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ نیکسٹ ہے جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، تو دونوں طریقوں سے یعنی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر جائیں تو بھی بہتر، نہ ٹھہریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ جائز ہے۔ آگے ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
آگے ہے صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ علامات آئیں گی، تو میں ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر مزید آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ آگے ہے لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی کہ اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہوا ہے، ٹھہرنے آپ یعنی کہ اب آپ کی مرضی، آپ ٹھہر جائیں اور نہ ٹھہریں، تو اس میں اختلاف یہ ہے کہ یعنی کہ اگر آپ کا سانس ختم ہو رہا ہے تو پھر تو آپ یعنی کہ وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، یعنی کہ پھر آپ اپنی آواز اور سانس کو ختم کر دیں اور آپ وقف صحیح طریقے سے کر لیں۔ اور اگر یہی لام آیت کے علاوہ لام لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ اگر ایک آیت ایک کریمہ کے درمیان میں لام لکھا ہو تو پھر وہاں پہ نہیں ٹھہرنا۔ اگر جہاں پہ یعنی کہ سرکل آ جائے اور اس کے اوپر لام ہو، اور اگر آپ کا سانس یعنی کہ ختم ہونے والا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ وہاں پہ وقف کر لیں۔ لاسٹ ہے اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ آتا ہے اعادہ، کہ ہم اور بعض مرتبہ ہمارا یعنی کہ آیت کے درمیان اگر سانس ٹوٹ بھی جاتا ہے تو ہمیں اسے صحیح انداز میں وقف کر کے پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو بھی اعادہ کہتے ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو قرآن پاک میں پریکٹیکل کریں گے۔ تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، کھڑا زبر صام، دال زیر دی، صادی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبر نام، صادقین۔ تو اب یہاں پہ ہم اس کلمے میں وقف کریں گے۔ جب ہم وقف کریں گے تو لاسٹ والا جو نون ہے، اب پہلے کلمے میں تو یہاں نون کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے۔ اب جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کے اوپر یہ زبر ختم ہو جائے گی اور عارضی جزم آ جائے گی۔ دوسری بات، یہاں پہ گول دائرہ سا بنا ہوا ہے، سرکل سا بنا ہوا ہے، تو یہ وقف تام کی علامت ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ وقف تام کی علامت کو پڑھا ہے، یہ جو سرکل ہے یہ وقف تام یعنی آیت کمپلیٹ ہونے کی علامت ہے۔ اور تیسری بات، اب یہاں یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، اب حروف مدہ ہے یا، اب حروف مدہ کے بعد جو سکون ہے وہ عارضی ہے، تو اب یہاں پہ مد عارض ہوگی۔ تو یہاں اوپر مد عارض کا سائن بنا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تین چیزوں کو اپلائی کریں گے، وقف کریں گے، حرکت ختم ہو جائے گی، عارضی جزم آ جائے گی، تو یعنی کہ لاسٹ والا حرف ساکن ہو جائے گا۔ اور وقف تام جو آیت کمپلیٹ ہونے کی یعنی کہ علامت ہے، اس کو بھی اپلائی کریں گے، اور یہاں پہ مد عارض کو بھی ہم 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ صادقین، تو یہ صادقین۔ آگے وقف، صادقین، نون کھڑا زبر نام، دال زیر دی، نادی، میم یا زیر میم، نادمی، نون زبر نام، نادمین۔ آگے وقف، نادمین، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زیر قی، مستقی، میم زبر مام، مستقیم۔
آگے وقف مستقیم. فا یا زیر فی ہا زیر ہی فی ہی. اب یہاں پہ طوا ہے تو یہ وقفے مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. فی ہی آگے وقف فی. شین زبر شام، فا زبر فام، شفا. تا یا زبر تی، شفتی. نون زیرنی، شفتینی. اب یہاں پہ مد عارض نہیں ہے، اب یہاں پہ مد لین عارض ہے، کیونکہ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ یا لین ہے. اب حروف لین کے بعد یہاں پہ جو نون کے اوپر جزم ہے وہ عارضی ہے، تو عارضی سکون آنے کی وجہ سے اب یہاں پہ مد لین عارض ہوگی. تو اس کو بھی ہم 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہ پہلے جو 4 کلمے ہیں ان میں مد عارض کی ایگزامپل ہے، یعنی کہ مد عارض ہے یہاں پہ، اور یہ مد لین عارض ہے. تو اس کو بھی ہم 3 الف کھینچ کر پڑھیں گے. شفتینی آگے وقف شفتین. با لام زیر بل، قاف زبر حق، بالحق. قاف زیر قی، بالحق. آگے وقف بالحق. اسی کے ساتھ آج ہمارا لیسن 21 کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لیسن 21 کا پارٹ 2 ہم پڑھیں گے. تو آپ ان رولز کو یاد کیجئے اور وقف کی جو علامات ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، اور جو لیسن پارٹ 1 میں ہم نے پہلی لائن کو پڑھا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے پارٹ 2 کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.